السلام علیکم۔ اگر آپ 18 سال سے بڑی عمر کے ہیں اور آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ نے عافیہ صدیقی کا نام ضرور سنا ہوگا۔ 2010 میں امریکی عدالت نے عافیہ صدیقی کو 86 سال کی قید سنا دی تھی۔ مگر کیوں؟ آخر عافیہ صدیقی کون ہے؟ عافیہ صدیقی ایک دہشت گرد ہیں یا پھر پاکستان کی بیٹی جنہیں ڈالرز کے لیے امریکہ کو بیچ دیا گیا؟ مگر کیوں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی تمام سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے یا پھر بعد میں اپنی پسند سے بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب بغیر دیر کیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں بھی آپ کے ناش زیادہ اچھی حالت میں ہوگی. شی واز بالکل اسکیلیٹن. صرف جیسے اسکیلیٹن پہ آپ نے یوں کر کے اور ڈھال چڑھا دی ہو. آنکھیں اندر ڈھسی ہوئی، اس کی اتنی بڑی بڑی آنکھیں آپ نے دیکھی ہیں، اس کی کتنی پیاری اندر ڈھسی ہوئی تھی، نظر بھی نہیں آ رہی تھی، چنی چنی سی بالکل اندر بھی. کس جرم کی سزا میں؟ اور سب پھر بھی خاموش ہے. افسوس مجھے ان پہ نہیں ہوتا جو ظلم کر رہے ہیں، مجھے ان پہ ہوتا ہے جو خاموش ہے، جو مجھے کہتے ہیں کہ وہ میرے اپنے ہیں اور پھر وہ خاموش ہے. آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ پاکستان کے اوپر قبضہ ہو گیا؟ اچھا یس. ڈاکٹر عافیہ صدیقی 2 مارچ 1972 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد کا نام ڈاکٹر محمد صدیقی تھا۔ ان کی والدہ عصمت صدیقی ایک تعلیم یافتہ خاتون تھی، وہ سماجی کارکن بھی تھی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے ایک تعلیمی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم پاکستان سے حاصل کی، پھر وہ امریکہ اسکالرشپ پر چلی گئیں۔ انہوں نے 1995 میں امریکہ کی MIT سے بایولوجی میں گریجویشن کی، پھر وہ 2001 میں نیورو سائنس میں PhD بھی مکمل کر چکی تھی۔ عافیہ صدیقی ایک قابل اور ذہین خاتون تھی۔ وہ عام لبرلز خاتون کی طرح نہیں تھیں جو یورپ میں جا کر اپنے دین کو اور اپنی روایات کو فراموش کر چکی ہوں، بلکہ عافیہ صدیقی کا مذہب کی طرف کافی رجحان تھا۔ عافیہ صدیقی امریکہ کے اندر غیر مسلموں کو تبلیغ کرتی اور یہ بتاتی تھیں کہ اسلام میں عورتوں کو بہت حقوق دیے گئے ہیں۔ وہ کئی اسلامی کانفرنسز میں بھی شریک ہوئی۔ عافیہ صدیقی نے 1999 میں امریکہ کے اندر اسلامی ادارے کی بھی بنیاد رکھی۔ 1995 میں انہوں نے ڈاکٹر امجد خان سے شادی کی، جو پاکستان میں مقیم تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر امجد خان کو نکاح سے قبل دیکھا بھی نہیں تھا اور یہ نکاح ان کی والدہ کی رضامندی سے ہوا تھا۔ یہ نکاح ٹیلی فون پر ہوا اور بعد میں امجد خان امریکہ چلے گئے۔ اس کے بعد 1999 کے بعد عافیہ صدیقی نے اپنے خاندان کی طرف توجہ بھی دی۔ ان کے ہاں احمد، پھر مریم اور پھر سلیمان کی پیدائش ہوئی۔ 2002 کے اندر ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور امجد خان کے درمیان طلاق ہو گئی۔ اب طلاق کی وجہ ڈاکٹر امجد خان کے مطابق ان کا ایکسٹریمسٹ رویہ تھا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی چاہتی تھیں کہ ہم افغانستان جائیں اور وہاں بارڈر پر جا کر مسلمانوں کی مدد کریں اور امریکہ کے خلاف جنگ کریں۔ وہ طالبان کو صحیح سمجھتی تھیں اور طالبان کی حمایت کرتی تھیں، اور وہ کہتی تھیں کہ امریکہ میں ہماری جان کو خطرہ ہے۔ وہ ہر روز اس طرح کی بات کرتی تھیں جیسا کہ دہشت گرد بات کرتے ہیں۔ یہ امجد خان کا بیان ہے، اور اس طرح ہمارے درمیان لڑائی جھگڑا بھی ہوا اور ایک دفعہ نوبت ہاتھا پائی پر بھی آ گئی تھی۔ اب یہاں پر 2 مواقف چلتے ہیں، ایک FBI کا اور ایک ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی فیملی کا۔ سب سے پہلے FBI کا موقف سن لیجیے۔ FBI یعنی امریکہ کے مطابق ڈاکٹر عافیہ صدیقی 9/11 کے بعد مشکوک ہو گئی تھی۔ القاعدہ کے تمام جاسوسوں کو پکڑنے کے لیے امریکہ کی کئی ٹیمیں تشکیل پائی گئی تھیں اور انہوں نے تمام لوگوں پر انویسٹیگیشن کرنا شروع کر دی تھی۔ انہوں نے جب عافیہ صدیقی پر انویسٹیگیشن کی تو انہوں نے دیکھا کہ عافیہ صدیقی نے ایک القاعدہ کے جاسوس کو پوسٹ آفس کے ذریعے پیغام بھجوایا ہے اور اس کی مدد کی ہے۔ پھر اس کے بعد جب ان سے تشویش کی گئی کہ ایک دفعہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کچھ ایسا سامان خرید رہی تھیں جس کے اندر بوم بنانے کا طریقہ، بوم بنانے کا سامان، چھری، اس طرح کا چاقو، تو ان سے تشویش کی گئی تو ان کے شوہر نے کہا کہ یہ باتیں ذاتی معلومات کے لیے ہیں اور یہ سامان ہم ہنٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو امریکہ نے کہا کہ آپ امریکہ کے اندر ہی رہیں۔ FBI کی ٹیم نے ان سے رابطہ کیا کہ جب ہمیں اور ضرورت پڑے گی اور معلومات کے لیے تو ہم آپ سے رابطہ کر لیں گے۔ اس کے بعد امریکہ سے نکلنے کے لیے ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے اپنے شوہر پر دباؤ ڈالا، ان سے ضد کی کہ ہماری جان کو امریکہ میں خطرہ ہے، اس لیے پھر وہ پاکستان چلے گئے۔ 2002 میں جب ان کی طلاق ہوئی تو ان کے مطابق پھر انہوں نے طالبان، القاعدہ کا جو لیڈر تھا اور 9/11 کا ماسٹر مائنڈ شیخ خالد محمد کے بھتیجے عمار البلوچ سے نکاح کر لیا۔ 2003 میں ان کی بھی طلاق ہو گئی۔
تاہم اس نکاح کی تردید ان کی فیملی نے کی ہے، اس پر آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ پھر ایف بی آئی کے مطابق 2003 میں وہ بھاگتی رہیں، چھپتی رہیں اور 2008 میں انہیں افغانستان سے بالآخر گرفتار کر لیا گیا۔ ایف بی آئی نے جب انہیں وہاں سے گرفتار کیا تو انہوں نے ایف بی آئی کے 2 فوجیوں پر فائرنگ کر دی اور جس میں کوئی زخمی نہیں ہوا، تاہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی فوجیوں کی جوابی فائرنگ میں زخمی ہو گئی۔ 2008 میں انہیں امریکہ کی جیل میں لایا گیا، ان پر مقدمات چلے۔ 2010 میں انہیں امریکہ کی عدالت نے 86 سال کی قید سنا دی اور اب بھی وہ امریکہ کی جیل میں ہیں۔ اب دوسری طرف ان کے خاندان کا موقف بھی سن لیتے ہیں۔ ان کے خاندان کے مطابق 2002 میں ان کی طلاق ہوئی ڈاکٹر امجد خان سے، تو انہوں نے پاکستان میں رہائش اختیار کر لی، وہ پاکستان میں ہی رہتی تھیں۔ 2003 میں وہ ایک ٹیکسی میں پاکستان میں سفر کر رہی تھیں اپنے 3 بچوں کے ساتھ کہ ایف بی آئی کے لوگ آئے اور انہیں اغوا کر کے لے گئے۔ اسی اغوا کے اندر ان کا ایک بیٹا محمد سلیمان جو کہ 6 ماہ کا تھا وہ شہید ہو گیا اور اس کا آج تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ایک بیٹا احمد جو کہ اب مل چکا ہے اور ان کی بیٹی بھی اس کے کچھ عرصے کے بعد مل گئی تھی، لیکن عافیہ صدیقی کو پھر وہاں سے قید کیا گیا اور انہیں افغانستان کی ایک جیل بگرام جیل میں رکھ دیا گیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر ظلم کی انتہا کی گئی، انہیں ٹارچر کیا گیا، لیکن عافیہ صدیقی نے ہمت نہیں ہاری۔ پھر 2008 کے اندر امریکہ نے انہیں اپنی عدالت میں پیش کیا، ایک خفیہ طور پر پہلے انہیں جیل میں رکھا تھا، پھر بعد میں اعلانیہ طور پر انہیں دہشت گرد قرار دیا اور یہ کہا کہ 2008 میں ہم نے انہیں غزنی سے گرفتار کیا ہے، افغانستان سے گرفتار کیا ہے، وہ دھماکہ کرنے والی تھی، ان کے پاس دھماکہ کے سٹرکچر، اس طرح کی کتابیں ملی اور وہ دہشت گرد ہیں اور انہوں نے امریکہ کے فوجیوں پر فائرنگ بھی کی۔ پھر انہیں 2010 میں سزا سنا دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے عمار البلوچ سے نکاح بھی نہیں کیا تھا، یہ ان کی فیملی کا موقف تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ امریکہ نے عافیہ صدیقی کو کیوں گرفتار کیا۔ اس کے پیچھے 3 ممکنہ وجوہات ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ دہشت گرد تھیں، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، امریکہ کے مطابق اس لیے انہیں گرفتار کیا گیا۔ نمبر 2 9/11 کے بعد امریکہ نے پوری دنیا سے القاعدہ کے تمام جاسوسوں اور دہشت گردوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے پاکستان کے اس وقت کے صدر پرویز مشرف سے بھی رابطہ کیا اور انہیں ڈالرز دیے اور یہ کہا کہ پاکستان میں جتنے بھی القاعدہ کے کارندے ہیں، جتنے بھی دہشت گرد ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ اسی طرح انہوں نے کئی بے گناہ لوگوں کو امریکہ کو خوش کرنے کی خاطر اور ڈالرز کی خاطر فضول میں ہی انہیں امریکہ کے حوالے کر دیا، اس شبے پر یہ کہہ کر کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ ممکن ہے کہ عافیہ صدیقی بھی ان میں سے ایک ہوں اور اس بات کا ذکر ان کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ تیسری وجہ کہ عافیہ صدیقی ایک ایسے پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی جو امریکہ کے مفاد میں نہیں تھا، یعنی کہ وہ ایک نیورو سائنٹسٹ بھی تھیں اور عافیہ صدیقی ایک ایسا ویپن بنا رہی تھی، بایولوجیکل ویپن، جس سے امریکہ کو نقصان ہو سکتا تھا یا پھر امریکہ کو خدشہ تھا کہ ان کے مذہبی رجحان کی وجہ سے وہ ہتھیار یا پھر وہ پروجیکٹ کسی اسلامی ممالک کو وہ دے دیں گی اور امریکہ چاہتا تھا کہ وہ پروجیکٹ ان کے ہاتھ لگ جائے۔ اسی لیے انہوں نے عافیہ صدیقی کو گرفتار کیا، انہیں ٹارچر کیا، انہیں اتنی لمبی 2003 سے 2008 کے درمیان قید کیا، سزا دی کہ وہ پروجیکٹ امریکہ کے ہاتھ لگ جائے۔ لیکن جب عافیہ صدیقی نے منع کیا اور وہ ہمت نہ ہاری اور پروجیکٹ ان کے ہاتھ نہ لگا تو انہوں نے تنگ آ کر آخرکار انہیں ہمیشہ کے لیے ایک لیگل وے کے ذریعے جیل میں ڈال دیا، یعنی انہیں عدالت میں لے کے گئے۔ اس سے پہلے تو انہیں لیگلی طور پر، خفیہ طور پر ہی 2003 سے 2008 میں جیل میں رکھا گیا تھا۔ عافیہ صدیقی چاہے دہشت گرد ہوں نہ ہوں یا پھر کسی بھی وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا ہو، لیکن امریکہ کی عدالت کے اندر جو مقدمہ چلا اس کے مطابق عافیہ صدیقی کو جتنی مدت کی سزا دی گئی ہے، جتنی سخت سزا دی گئی ہے، وہ غیر قانونی اور ناانصافی پر مبنی ہے۔ امریکہ کے ایک وکیل ہیں کلائیو سمتھ، جو کہ انسانی حقوق کے وکیل ہیں اور رضاکارانہ طور پر ایسے لوگوں کا کیس لڑتے ہیں جنہیں ناانصافی کے طور پر امریکہ کی عدالتوں میں رکھا گیا ہو، وہ عافیہ صدیقی کا کیس لڑ رہے ہیں۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے 2008 کے بعد سے لے کر اب تک اپنا کیس امریکہ کی عدالت میں رکھا ہوا ہے اور وہ کیس لڑ رہی ہیں۔ تاہم حکومت کے لوگ جتنے بھی ہیں ان سب نے ہمیشہ وعدے کیے ہیں، پاکستان کے حکمرانوں نے الیکشن سے قبل وعدے کیے، دعوے کیے کہ وہ حکومت میں آنے کے بعد عافیہ صدیقی کو رہا کروائیں گے، لیکن حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے عافیہ صدیقی کے مقدمے کو ہمیشہ اگنور ہی کیا ہے۔ طالبان کی حکومت نے جو پچھلے بار آئی تھی اور اس سے قبل عافیہ صدیقی کی حمایت کی تھی اور کچھ طالبان نے عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے امریکہ سے رابطے بھی کیے، قیدیوں کے تبادلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں بھی ناکام ہوئے۔ آج بھی 2025 کے اندر عافیہ صدیقی کا مقدمہ دوبارہ چل رہا ہے،
اور عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے پاکستان کا تعاون چاہیے، پاکستانی حکومت کا تعاون چاہیے، لیکن پاکستانی حکومت پھر سے اگنور کر رہی ہے۔ تاہم ہو سکتا ہے اس کا کوئی نتیجہ نکل آئے، سپریم کورٹ کا بھی آرڈر آیا ہے۔ عافیہ صدیقی ہماری قوم کی بیٹی ہیں، وہ دہشت گرد تھیں نہیں تھیں یہ الگ بحث ہے۔ اگر کوئی شخص یہ بھی کہتا ہے کہ عافیہ صدیقی دہشت گرد تھیں، جو امریکہ کی عدالت میں مقدمہ چلا وہ ان پر درست تھا، تو اس کے مطابق بھی عافیہ صدیقی کو اتنی لمبی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ عافیہ صدیقی کے ساتھ جیل میں جو بھی ہو رہا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ آپ اس پر ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے کئی انٹرویو ہیں، وہ آپ یوٹیوب پر جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن میں اتنا کہوں گا کہ اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں ان پر یہ فرض ہے، یہ ان کا فرض ہے کہ وہ عافیہ صدیقی کو رہا کروائیں۔ تو دوستو ہماری یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔